صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے یہ ایک ایسے نورانی معجزہ کے بارے میں ہے جس کو تاریخ میں معبد کے معجزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھ گئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے صحابہ اکرام علیہم رضوان پہلے ہی مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر چکے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ چار ہستیاں تھیں۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام، اور ساتھ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور یہ مکہ اور مدینہ کے راستوں سے بخوبی واقف تھے، اور یہ ایک گائیڈ کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ چلے۔ سب سے پہلے ڈیسائیڈ یہ کیا گیا کہ اگر مکہ سے مدینہ شریف کی طرف ڈائریکٹ جایا جائے تو یہ راستہ پر خطر ہوگا، اس کے اندر ہمیں مختلف رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو بجائے مکہ سے ڈائریکٹ مدینہ جانے کے انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ پہلے جو ہے وہ غار ثور کی طرف چلتے ہیں۔ غار ثور جو ہے وہ یمن کی طرف راستے میں آتا ہے۔ پہلے یہ صحاب جو ہیں، یہ چاروں صحاب جو ہیں وہ غار ثور کی طرف گئے، 3 دن وہاں پر قیام کیا۔ جب سارے خطرے وہاں سے ٹل گئے تو پھر انہوں نے اپنی ہجرت کا جو ہے باقاعدہ اسی راستے سے آغاز کیا جو کہ کافی پرخطر تھا، تکلیف دہ تھا۔ جب مکہ شریف کی حدود سے بہت دور نکل گئے تو راستے میں ایک جنگل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ دیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنا راستے کا سامان تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا، اب کھانے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ پینے کے لیے کچھ ہے تو وہ دے دیں۔ آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اتنے میں چلتے چلتے راستے میں ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم فرمایا کہ جائیں اور جا کر ان سے پتہ کریں کہ کھانے کی کوئی چیز ان کے پاس اگر اویلیبل ہے تو وہ لے کر آئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس جھونپڑی کے دروازے پہ گئے، دستک دی تو اندر سے ایک بڑھیا تشریف لائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم مسافر ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہمیں عطا کر دیں۔ تو وہ اماں جان نے جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھائی تو وہ دیکھتی ہی رہ گئیں اور عرض کرنے لگی کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ وہ پردہ رکھنا چاہتے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانا نہیں چاہتے تھے، تو وہ فرمانے لگے کہ یہ میرے ہادی ہیں۔ عرب میں ہادی اس کو کہا جاتا ہے جو کہ راستہ دکھاتا ہے۔ بڑھیا سمجھی کہ شاید یہ جنگل کا راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اشارہ جو تھا وہ دین، دنیا اور آخرت کے ہادی ہونے کا تھا۔ وہ بڑھیا عرض کرنے لگی کہ کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کو عطا کرتی کہ اتنے خوبصورت چہرے والوں کو میں خالی ہاتھ کبھی نہ لوٹاتی۔ میں یہاں پر مشہور ہوں کہ جو بھی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں میرے گھر سے کچھ نہ کچھ کھائے پیے بغیر نہیں جاتے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت میرے گھر کے اندر کوئی بھی شے موجود نہیں جو میں آپ کو پیش کر سکوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پیغام لے کر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک اماں جان ہے لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں کھانے پینے کے لیے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اٹھے اور جا کر اماں جی کے پاس جا کر فرمانے لگے کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، کچھ پینے کے لیے ہے۔ ابھی وہ اماں جان اپنا جو ہے وہ واقعہ بیان کر رہی تھیں
کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک بکری کی طرف پڑی جو کہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں جی سے کہا کہ اماں جان کیا میں اس بکری کا دودھ دھو لوں؟ وہ اماں جان عرض کرنے لگی کہ اے پیارے چہرے والے، یہ بکری بیمار ہے، یہ لاغر ہے، یہ دودھ نہیں دیتی، اب یہ بوڑھی ہو چکی ہے اور اتنی بوڑھی ہے کہ یہ اب چل بھی نہیں سکتی، ورنہ میرے شوہر اس کو باقی ریوڑ کے ساتھ چروانے کے لیے ضرور لے کر جاتے، لیکن یہ چل پھر بھی نہیں سکتی، اس لیے اس کو یہیں پر چھوڑ گئے ہیں، اس کے پاس دودھ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے اماں جان، یہ بکری جو ہے وہ ہمیں اس کے پاس جانے دیں، اب دودھ جانے اور دینے والا جانے۔ وہ اماں جان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کی طرف دیکھتی جا رہی تھیں اور دل میں یہ خیال کر رہی تھی کہ شاید ان کو میری باتوں کا یقین نہیں ہے، یہ یقین نہیں کر رہے کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی، چلیں کوئی بات نہیں، جا کر دیکھ لیں اور یقین کر لیں کہ یہ بکری دودھ نہیں دیتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے پاس گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست رحمت اس بکری کی کمر کے اوپر پھیرا، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اس کے تھن جو ہے وہ دودھ سے بھر گئے۔ ابھی وہ اماں جان پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی چہرہ سے باہر نہیں نکل سکی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم کا چھونا اس کے دل کو چھو گیا۔ وہ پریشانی کی عالم میں دیکھتی جا رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کیا لگایا کہ بکری کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان کو برتن دے۔ بکری یوزیلی جو ہے وہ 1 گلاس یا 2 گلاس دودھ دیا کرتی ہے۔ اماں جان ایک چھوٹا سا پیالہ لے کر آئیں کہ شاید یہ پیالہ بھر جائے، لیکن دل میں پھر بھی یہی تھا کہ اس نے تو بڑی دیر سے کبھی دودھ نہیں دیا، تو اب کیسے دے دے گی؟ خیر، ایک کشمکش کے عالم میں وہ پیالہ جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کو دھونا شروع کیا اور وہ پیالہ بھر گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اماں جان کو وہ پیالہ پیش کیا کہ آپ اس کو نوش فرما لیں۔ اماں جان کہنے لگی کہ اگر میں نے نوش کر لیا تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک اس وقت کیسا ہے۔ انہوں نے فوراً اماں جی سے کہا کہ اماں جی بڑے والا برتن لے کر آئیں گھر کا۔ اماں جی گئے اور جا کر جو ہے وہ بڑے والا برتن لے کر آئیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ دھویا اور وہ برتن بھی بھر گیا۔ پھر اماں جی کو کہا کہ اماں جی اور برتن لے کر آئیں۔ اماں جی اور برتن لے کر آئیں، وہ بھی بھر گیا۔ پھر اور لے کر آئیں، وہ بھی بھر گیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ دودھ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، آپ اس دودھ کو، آپ اس پیالے کو اپنے اصحاب کے پاس پہنچا دیں۔ اور انہوں نے سیر ہو کر دودھ پیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ سے بھرا پیالہ جو ہے وہ عطا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آپ نوش فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قافلے کا امیر ہوتا ہے وہ قافلے کا خادم ہوتا ہے، اور جو خادم ہوتا ہے وہ سب سے اینڈ پہ کھاتا یا پیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سیر ہو کر وہ دودھ پیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہ دودھ نوش فرمایا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھنے لگے کہ اماں جان یہاں پہ گھر میں آپ کے علاوہ اور بھی کوئی رہتا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگی ہاں میرا شوہر ہے اور بچے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ برتن دے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ دودھ دھویا اور وہ سارے کے سارے برتن جو ہیں وہ ویسے کے ویسے ہی بھر دیے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر کیونکہ طویل تھا، پر خطر تھا، تو اس لیے ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ ابھی یہاں سے فوراً نکلتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں برکتیں لٹاتے ہوئے وہاں سے چل پڑے۔ اب ان اماں جان کی جو ہے خوشی کا عالم یہ تھا کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ جب شام کو ان اماں جی کے شوہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر جو ہے وہ روشنیوں سے بھرا ہوا ہے اور خوشبو سے بھرا ہوا ہے۔ ان اماں جی نے آتے ہی ان کو دودھ کا ایک پیالہ جو ہے وہ پیش کیا، تو ان کے شوہر پہلے ہی حیران تھے کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو وہ فرمانے لگے دودھ کہاں سے آیا؟ تو وہ اماں جی عرض کرنے لگی کہ یہ دودھ اس بکری سے لیا ہے۔ اب ان کی پریشانی مزید بڑھ گئی کہ یہ بکری کا دودھ کہاں سے آ گیا، کہ یہ تو بیمار ہے، جس سے تو اٹھا بھی نہیں جاتا۔ تو انہوں نے سارا ماجرا جو ہے وہ بیان کیا۔ تو ان کے شوہر کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ تھے کیسے؟
تو وہ अम्मा जी अर्ज करने लगी कि वो क्या बताऊं कि वो कैसे थे, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे चांद जो है मेरे घर के अंदर कपड़े ज़ेब तन करके आ गया हो। वो ऐसा खूबसूरत नूरानी चेहरा था जिसके ऊपर जो है वो खूबसूरत आंखें सजी हुई थी, जिनके जो है बाल जो थे ना वो घुंघराले थे ना स्ट्रेट थे, और वो बाल जो है वो कम नहीं थे। उनकी जो दाढ़ी मुबारक जो थी वो मुकम्मल थी। उनका चेहरा अक़दस इतना रोशन और मुनव्वर था कि जब वो बातें करते थे तो ऐसा लगता था जैसे फूल झड़ रहे हों, और जब वो खामोश होते थे तो उनकी हस्ती मज़ीद पुरवकार हो जाती थी। उनकी गर्दन खूबसूरत थी, उनका पेट उनके सीने से आगे बढ़ा हुआ नहीं था। जब मैं उनकी तरफ देखती थी तो उनकी कशिश और बढ़ जाती थी। जैसे जैसे मैं उनको देखे जाती थी उनकी कशिश बढ़ती जा रही थी। और सच बात तो ये है कि मैंने ज़िंदगी में ऐसा कोई देखा ही नहीं। और मैंने एक और चीज़ नोट की कि उनके जो असहाब थे वो उनकी बात के ऊपर अपनी जान भी निसार करने को तैयार थे। इतने में उनके शौहर फरमाने लगे कि मुझे ये बताओ कि उनका नाम क्या था। तो आप अर्ज़ करने लगी कि नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। हाँ, लेकिन मैंने दिल ही दिल में सोच लिया है कि उनका नाम कुछ हो ना हो, लेकिन उनका नाम मुबारक है, कि जब से वो मेरे घर के अंदर आए हैं मेरी हर चीज़ मुबारक हो गई, मेरी हर चीज़ के अंदर बरकत आ गई। तो उनके शौहर फरमाने लगे कि वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये वही हस्ती हैं जिनके बारे में मैं सुन कर आया हूँ कि लोग जो हैं वो इनको ढूंढ रहे हैं, और ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। अगर मेरी ज़िंदगी रही तो मैं यकीनन इनका मज़हब को कबूल करूँगा और इनके उन साथियों के अंदर शामिल हो जाऊँगा जो इनके इर्द गिर्द रहते हैं। और रावी लिखते हैं कि उनके शौहर हर रोज़ घर आते और आकर पूछते कि आज मुबारक आए हैं। फिर वो अम्मा जान से कहते कि मुझे पूरा वाक़या फिर दोबारा बताओ। वो अम्मा जान हर रोज़ उनको पूरे का पूरा वही वाक़या बयान करती, और वो उसी से खुश होते कि मेरे घर के अंदर मुबारक आए। इसी असना में इन दोनों ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हिजरत का इरादा फरमाया। दोनों मदीना शरीफ की तरफ चल पड़े। मदीना शरीफ के अंदर चले गए तो पता नहीं था किनसे मिलना है। सामने देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ़ फरमा है। तो वो अम्मा जान खुश हो गई कि ये है वो मुबारक के साथी, ये हैं वो हस्ती जो मेरे घर तशरीफ़ लाए थे। ये दोनों तेज़ी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और जाकर अर्ज़ करने लगे कि हमें बताएं कि मुबारक किधर है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि कौन मुबारक। तो वो अर्ज़ करने लगी जो आपके साथ मेरे घर आए थे, जिन्होंने बकरी का दूध धोया था। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराए और उन दोनों को लेकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर तशरीफ़ ले गए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर पहुंचकर इन दोनों हस्तियों ने इस्लाम को कबूल फरमाया, और ये दोनों हस्तियां सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। नाज़रीन इकराम, यूजुअली जो बकरी की एज होती है वो 7, 8 या 9 साल की होती है, लेकिन रवायत में है कि ये बकरी 22 साल जिंदा रही और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर जाकर ये फौत हुई। सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम की वजह से उस वक्त उसने ये दूध नहीं दिया, बल्कि ये बकरी ऐसे ही सुबह और शाम को दूध देती और प्याले बर्तन भर भर कर देती, और यूं वहाँ से गुजरने वाले तमाम काफले उस बकरी के दूध से सैर होते, और बहुत अरसा तक लोग जाकर ढूंढ कर उस बकरी का दूध पीते रहे। नाज़रीन इकराम, कितने खुशकिस्मत होंगी वो हस्तियाँ जिन्होंने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूं मौजज़ात को देखा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस दस्ते करम की खैरात अता फरमा दे, हमारी भी बिगड़ियाँ बन जाए, हमारी भी बीमारियाँ दूर हो जाएं, हमें भी दीन दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ मिल जाएं। नाज़रीन इकराम, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।